میں بھی باڑمیر کی سائیڈ آیا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں ہے جانے کی بیری، اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہاں کی عورتیں، مسلم عورتیں بکریاں چراتی دیہاتوں میں۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بات سمجھائی، دھیان سے سنو، کہ مولانا جب موبائل نہیں تھے تو یہ بکریاں چرانے والی عورتوں میں بھی شرم و حیا تھی۔ کہ میں 2001 میں بمبئی گیا تھا یوسف خان دلیپ کمار کے یہاں، مشہور فلمی ہیرو تھے وہ، ان کے گھر میں شاعرہ بانو وہ مشہور فلمی ہیروئن تھی۔ دونوں میں 25 سے 27 سال کا فرق ہے عمر میں۔ یوسف رمضان سے پچھلے رمضان کے بعد دبئی کے بادشاہ شیخ خلیفہ زاید کا انتقال ہوا۔ کیا دولت تھی اس شخص کے پاس، کیا شہرت تھی، کیا تندرستی تھی۔ 25,000 ارب ڈالر کا وہ مالک تھا۔ عرب کے بادشاہوں کا یونین ہے 25 بادشاہوں کا، اس کے وہ ہیڈ اور صدر تھے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں ہے، برج الخلیفہ، اس کے وہ مالک تھے۔ وقت کے بادشاہ تھے، مگر دنیا چھوڑ کر چلے گئے، 1.5 گز زمین میں سو گئے۔ ابھی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال الله تبارك وتعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. عزیز بہنوں اور ماؤں، درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت ہم لوگ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے مرحوم حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، اور ابھی پچھلے دنوں اللہ کی رحمت میں پہنچے ہوئے حاجی حسن غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور مجاہدے کا یہ نتیجہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی بڑی یادیں آتی ہے، برسوں سے ہمارے تعلقات تھے. بیکانیر بھی آنا ہوتا تھا تو صبح میں یہاں چائے پانی کر کے ہی ہم لوگ بیکانیر جاتے تھے. یہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے. اور ایسے ہی جامعہ عربیہ جو مدرسوں لڑکوں کا مدرسہ ہے وہ بھی انہی کا لگایا ہوا باغ ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں مدرسوں کو ان بزرگوں کے جنت میں درجات کے بلندی کا سبب بنائے. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوب خوش ہو جائے، اور ہمارے ایئر کنڈیشن کمروں سے زیادہ اللہ انہیں قبروں میں راحت عطا فرمائے. یہ دونوں ادارے ان مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. عزیز بہنوں اور ماؤں، انسان قبر میں چلا جائے مگر ہر سیکنڈ اور ہر گھڑی اس کو نیکیاں ملتی رہے، یہ وہ کام ہے جو دنیا میں صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کے گئے. عزیز بہنوں اور ماؤں، میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور ایک حدیث پڑھی ہے. اسی پر میں اب آتا ہوں. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں یہ ایک اللہ نے بنائی ہے، اور اس کی مدت جب پوری ہو جائے گی تو اللہ اس کو ختم کر دیں گے. اور دنیا بنانے سے بھی پہلے جنت ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنا کر تیار کر رکھی ہے. وہی ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، وہی ہمارا رہنے اور بسنے کی مقام ہے، اور وہیں اللہ مرحومین کے ساتھ ہمیں پڑوس نصیب فرمائے. میں نے قرآن پاک کی جو پہلی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی اللہ تمہیں اسی مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. عزیز بہنوں اور ماؤں، دوبارہ پیدا ہونا یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے.
اور اسی مسئلے میں ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے۔ آج ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں جنت اتنی یاد نہیں آتی جتنی ہمیں دنیا یاد آتی ہے۔ یہاں آپ سونے چاندی کے مکان میں بھی رہو تو بھی آپ کو موت آنی آنی۔ وقت کے بادشاہ ہو، آپ کوئین اور رانی ہو، تب بھی آپ کو موت آنی آنی۔ آپ اللہ کے ایک بندے اور بندی ہو، ایک مدت میں آئے اور ایک مدت میں چلے گئے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ رمضان سے پچھلے رمضان کے بعد دبئی کے بادشاہ شیخ خلیفہ زاید کا انتقال ہوا۔ کیا دولت تھی اس شخص کے پاس، کیا شہرت تھی، کیا تندرستی تھی۔ 25,000 ارب ڈالر کا وہ مالک تھا۔ عرب کے بادشاہوں کا یونین ہے 25 بادشاہوں کا، اس کے وہ ہیڈ اور صدر تھے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں ہے، برج الخلیفہ، اس کے وہ مالک تھے۔ وقت کے بادشاہ تھے، مگر دنیا چھوڑ کر چلے گئے، 1.5 گز زمین میں سو گئے۔ ابھی 8 دن ہوئے عزیز بہنوں اور ماں، 8 دن۔ ہمارے گجرات میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر، 41 سال کی عمر، 40 اور 1 41، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے وہ، دل کے آپریشن کرتے تھے۔ رات سوئے، صبح میں بے ہوش تھے، 2 گھنٹے ان پر آپریشن ہوا، جان توڑ دی اور دنیا سے چلے گئے۔ آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں تو بھی اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ دنیا فانی ہے۔ قرآن پاک میں ہے يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ روح کی جانکاری اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دھک 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 کر کے آواز آتی ہے، یہ ہمارے روح زندہ ہے، اس کی وہ ایک مثال ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے تو یہ آواز بھی بند ہو جائے۔ یہ روح کے ظاہری اثرات ہیں جو ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر معلوم کرتے ہیں۔ یہ روح کی جانکاری اللہ نے کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دی اور قیامت تک نہیں دیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم ينزل اللہ داء الا دواء علمها من علمها وجہلها من جہلها الا الحریم والسام اے وهو الموت، کہ اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری اس کی دوا بھی اتاری ہے، مگر 2 بیماری کا علاج کسی کو بتلایا نہیں اور قیامت تک بتلائیں گے بھی۔ یہ حدیث میں آیا ہے، ایک بڑھاپا، جب مرد یا عورت بوڑھے ہو جائے، اور دوسرا موت۔ یہ 2 بیماری کا علاج اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، میں 2001 میں بمبئی گیا تھا، یوسف خان دلیپ کمار کے یہاں، مشہور فلمی ہیرو تھے وہ۔ ان کے گھر میں شاعرہ بانو، وہ مشہور فلمی ہیروئن تھی۔ دونوں میں 25 سے 27 سال کا فرق ہے عمر میں، یوسف خان دلیپ کمار اور شاعرہ بانو۔ 2001 میں جب ملاقات ہوئی، ان کے گھر پر پروگرام تھا، تو شاعرہ بانو 50 سال کی عمر کی وجہ سے جوان لگ رہی تھی۔ ابھی میں ان کو دیکھا یوسف خان کے انتقال کے بعد، بالکل بوڑھی ہو گئی ہے وہ۔ ایک زمانے میں اس کا نام تھا حسن کی پری، اس کو خطاب دیا تھا، اس کو، اس کی ماں کو، نسیم بانو کو، خوبصورتی کی پری۔ مگر عزیز بہنوں اور ماؤں، اس کی ماں بھی قبر میں چلی گئی، یوسف خان بھی چلے گئے، شاعرہ بانو بوڑھی ہو گئی۔ یہ دنیا ہے، ہم اور آپ ابھی جنت میں نہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں موت نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں، حیض نہیں، نفاس نہیں،
بیماریاں نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، بڑھاپا نہیں، اور جنت میں موت بھی نہیں۔ جنت کے مکان سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور دونوں کے بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا۔ یہاں ہمارے مکان سیمنٹ کنکریٹ کے ہیں، پتھر کے ہیں، مٹی کے ہیں۔ راجستھان کے راجہ رجواڑوں کی تاریخ اور اتہاس اٹھا کے دیکھو، وہ محل خالی ہو گئے۔ میں ابھی بھوپال گیا تھا کورونا سے پہلے، وہاں شیش محل ہے، شیش محل۔ شیش محل کہتے ہیں کانچ کا محل، پورا کانچ کا بنا ہوا ہے۔ یہ راجہ کا محل تھا، آج وہ ویران ہو گیا ہے۔ زمیں کھا گئی، آسماں کیسے کیسے مٹے، نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ آسمان جیسے انسانوں کو زمین کھا گئی، اور بڑے بڑے فیمس اور نامور انسانوں کے اللہ نے نام و نشان مٹا دی۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ایک دن مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ لوگ ہمارے سامنے چلتے پھرتے چلے گئے قبروں میں۔ یہ حاجی حسن غوری صاحب کتنے اللہ کے نیک بندوں میں تھے، بزرگوں کی زندہ مثال تھی، سادگی بے حساب تھی، مگر آخرت کی فکر کے پیکر تھے۔ وہ ہمارے سامنے سے چلے گئے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں آدمی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھا تھا۔ انہوں نے علماء تیار کیے، قرآن کے قاری تیار کیے، مفسرین اور محدثین تیار کیے، عالمات اور حافظات تیار کی، قرآن کی قاریات تیار کی۔ یہ صدقے جاریہ تھا۔ یہ نیک کام کر کے گئے تو دنیا نے مرتے وقت بھی ان کو یاد کیا۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، مگر یاد رکھو ایسا مرو کہ دنیا بھی یاد کرے اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ دنیا یاد نہ بھی کرے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارو۔ قرآن پاک میں دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ نوح اور لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی گزرے، کتنے جلیل القدر اور باعزت نبی تھے۔ ان کی دونوں کے نکاح میں رہنے والی بیویوں کا ذکر ہے۔ ایک کا نام واہلہ تھا اور دوسری کا نام واغلہ تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں اللہ کے نیک بندوں کی نکاح میں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، مگر اب آگے سنو، فخانتاہما، انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تھا، اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ اللہ نے ان عورتوں سے منع کیا تھا کہ نبی کی باتیں گھروں سے باہر نہیں جانی چاہیے، وہ غلطی ہو گئی ان سے۔ وہ دونوں نبی کی بیویاں ہیں۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، کسی بادشاہ کے نکاح میں ہو اتنی عزت نہیں جتنا کسی نبی کے نکاح میں ہونا عزت۔ مگر ان دونوں نبی کی بیویوں نے اللہ کا حکم توڑا۔ قرآن کہتا ہے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ قرآن کے انداز کو دیکھو عزیز بہنوں اور ماؤں، وہ دونوں نبی مل کر بھی اپنی بیویوں کو قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ہم نے ان دونوں بیویوں سے کہہ دیا کہ سیدھی جہنم میں چلی جاؤ، کہ جہنم میں جانے والیوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، آج ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی نیک بن جائیں مگر حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں رات دن اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں۔
ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ دیکھو دونوں نبی کی بیویاں ہیں. قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے جہنم میں ڈال دیا. وہ نبی ان کو بچا نہیں سکے. معلوم ہوا جنت اور جہنم میں لے جانا اللہ کا کام ہے, کسی نبی کا کام نہیں. اور قرآن پاک کے اسی صفحے پر فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے. اس نے اللہ کا حکم مانا. فرعون جہنم میں گیا مگر بیوی آسیہ ایمان لے آئی, حکم مانا تو اللہ جنت میں لے گئے. قصہ کیا بنا تھا؟ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے. جادو ہے, حرام ہے. مشکات شریف کی حدیث میں جادو کرانا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے اور ذلیل کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا اور اس کو لکڑیاں دے دی چھوٹی چھوٹی. اس پر انہوں نے جادو منتر پڑھا اور جادو کی نحوست سے وہ لکڑیاں سانپ بن گئی اور زمین پر چلنے لگی سانپ کی طرح. سب نے تالیاں بجائی کہ وہ لکڑیاں سانپ بن گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرعون نے کہا اے موسیٰ آپ اپنا معجزہ بتاؤ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. فرعون مانتا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اس لاٹھی پر دم کیا اور اس کو زمین پر پھینکا تو جادوگروں کے سانپ سے بھی بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے جتنے سانپ تھے ان کے پیچھے دوڑا اور سارے سانپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ کھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی تھی وہ سارے سانپ کو کھا گئی اور جادوگروں کا ایک بھی سانپ زندہ نہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور فرعون کے جادوگر ہار گئے. یہ قصہ ہے قرآن پاک میں. تو عزیز بہنوں اور ماؤں, فرعون کی بیوی آسیہ پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی منچ کے اوپر. اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں کہ ان کی لاٹھی اژدہا اور سانپ بن کر سارے سانپ کو کھا گئی. واقعی اللہ کے نبی ہیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون غصے ہوا کہ میرے سامنے یہ ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اپنی پولیس کو حکم دیا, اپنی فوج کو, کہ میری بیوی آسیہ کو نیچے اتارو, منچ پر سے نیچے اتارو. اور پولیس سے 4 آدمیوں کو کہا اس کو پکڑو اور دوسری فوج سے کہا پہاڑ پر سے پتھر لے آؤ اور اس عورت کی چھاتی پر مار کر کچل کر ختم کر دو. وہ پتھر لینے کے لیے گئے اور یہ سوئی ہوئی ہے. عزیز بہنوں اور ماؤں دھیان سے سنو, یہ سوئی چند منٹ ہوئے ایمان لانے کو اللہ سے دعا مانگ رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قرآن میں جگہ دی. کیا دعا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. دعا مانگ رہی, ربی اے میرے رب, یہ ظالم بادشاہ مجھے پتھر مارنے نہ پائے, اس سے پہلے تو میری روح قبض کر لے اور اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جنت میں میرے لیے محل بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, میرے لیے جنت میں محل بنا لے. ایمان کتنا مضبوط ہوگا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, اور مجھے فرعون سے بچا لے. فرعون پتھر مارے گا اور کچل دے, اس سے بچا لے. اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. فرعون کے محل اس کو یاد نہیں آیا. آج بھی عزیز بہنوں کبھی اللہ آپ کو ایجپٹ لے جائے, مصر,
تو آج بھی فرعون کے محل کے کچھ آثار تھوڑے سے دریا کے کنارے پر باقی ہیں، ٹوٹی ہوئی عمارت، کتنا بڑا محل تھا اس کا، اس کو محل یاد نہیں آیا، مگر جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ لکڑی سانپ بن گئی، یہ جادوگروں کے سارے سانپ کو کھا گئی، تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جنت کے محل کو یاد کر رہی ہے۔ اس کا نام ایمان کی مضبوطی ہے۔ ایمان کی مضبوطی ہے۔ آج اگر وہ ایمان مل جائے، وہ یقین مضبوط ہو جائے، تو دنیا سے لالچ ہماری ہٹ کر ہم آخرت کے پورے سچے یقین کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، آج ہم لوگوں کی بھی بنگلے چاہیے، گاڑیاں چاہیے، ہوائی جہاز چاہیے، مگر اعمال کی طرف دھیان بہت کم ہے۔ حلال طریقے سے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، گاڑیاں ہو، ہوائی جہاز ہو، خود کا ہیلی کاپٹر ہو، کوئی بری بات نہیں، مگر ہمارا دھیان زیادہ دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف کم ہے۔ کیوں؟ دیکھو آج ہماری کتنی جوان لڑکیاں، راجستھان میں سے بھی مسلم لڑکیاں کالج میں، یونیورسٹیوں میں اور اسی طرح جابز پر وہ جو جاتی ہیں، وہ ایمان چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے دنیا تو پڑھائی مگر دین نہیں پڑھایا۔ دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ گے تو یہ انجام کبھی نہیں ہوگا، یہ برا انجام کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہمارے اوپر دنیا غالب ہے، اس لیے علماء کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہو اور جہاں لڑکیاں بالغ پڑھتی ہوں، جیسے آپ کا یہ مدرسہ ہے، مگر فتویٰ یہ ہے کہ اسی مدرسے میں اگر بالغ لڑکے بھی ایک کلاس میں بٹھا کر قرآن حدیث پڑھایا جائے تو بھی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو بھی نہیں پڑھا سکتے آپ۔ دین پڑھانا ہو تو بھی بالغ لڑکے لڑکیوں کو ایک کلاس میں بٹھا کر نہیں پڑھا سکتے آپ۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی نہیں۔ یہاں حلال و حرام اللہ کا قانون چلے گا، تو پھر کالج یونیورسٹیوں میں ایک کلاس میں بیٹھ کر غیر مسلموں کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی اجازت کیسے ملے؟ اور پھر دین نہیں پڑھاتے ہم تو پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ روز تماشا دیکھنے کو ملتا ہے واٹس ایپ پر کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہم لوگ رمضان میں اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، عید کا چاند ہوتے ہی اللہ کو بھول گئے، شیطان کے پھندے میں آ گئے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں صحابہ کرام جیسے صفات کے مالک مسلمان نہ رہے۔ مسجد مرثیہ پڑھ رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کے مصلے مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ رمضان میں جو آباد تھے رمضان کے بعد وہ کمزور پڑ گئے۔ اگر کمزور پڑ گئے ہیں تو دوبارہ آباد کر دو۔ یہ دو قصے میں نے آپ کو سنائے قرآن پاک میں ایک ہی پیج پر۔ دو نبی کی بیویوں کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، اور فرعون ظالم بادشاہ کی بیوی کو جنت میں لے گئے۔ اللہ کے یہاں ایک ہی چیز دیکھی جاتی، حکم کون مانتا ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، میری آخری بات، آپ ماشاءاللہ سب عقلمند عورتیں ہیں، دیندار گھرانے سے تعلق ہے، مدرسے کی لڑکیاں تو ماشاءاللہ دینی ماحول میں رہتی ہے، آپ کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، مگر یہ مثالیں میں نے دی اس لیے دی آپ کو کہ اللہ کا حکم زندگی میں ہے تو مرنے کے بعد آپ کی قبر جنت بنے گی، اور نہیں ہے تو یہی قبر جہنم کی آگ بن جائے۔ اور اب کتنے دن باقی ہیں؟ دنیا کو چند برس باقی ہے۔ کان کھول کر سن لو، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، چھوٹی نشانیاں ٹوٹل پوری ہو گئی۔ ابھی 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی، 20 کتابیں دجال کے بارے میں۔ پاکستان سے بھی تازہ کتاب چھپی ہے، دجال کب اور کہاں، مفتی ابو لبابہ صاحب کی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرو،
سورج اور چاند کا بھی حوالہ، تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اور قرآن حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب زمانہ ہے، 24، 25، 26 یا 27 کہ دجال نکل آئے۔ دجال نکل آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر جائیں، اور پھر سورج پچھم سے نکل جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، ذرا سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، آپ خود سوچتی جاؤ، آپ جودھپور میں رہتی ہو، شراب، جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زینہ کاری عام ہو جائے گی۔ عام کا کیا مطلب؟ کوئی گلی کوچہ باقی نہیں ہوگا، گاؤں گاؤں، شہر شہر۔ میں بھی باڑمیر کی سائیڈ آیا تھا، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں ہے جانے کی بیری، اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہاں کی عورتیں، مسلم عورتیں بکریاں چراتی دیہاتوں میں۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بات سمجھائی، دھیان سے سنو، کہ مولانا جب موبائل نہیں تھے تو یہ بکریاں چرانے والی عورتوں میں بھی شرم و حیا تھی کہ دور سے کوئی گاڑی آتی دیکھتی تھی تو چہرے پہ چادر ڈال دیتے تھے کہ کوئی مردوں کی گاڑی آ رہی ہے۔ اور اب جو ہے 10 سال کا فرق دیکھو، مجھے کہا انہوں نے، مولانا 10 سال کا فرق دیکھو کہ یہ بکریاں چرانے والیوں کے پاس موبائل آ گئے تو جنگلوں میں اب زینہ کاریاں ہونے لگی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو شہروں میں کیا ہوتا ہوگا، ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ موبائل کے غلط استعمال سے زینہ کاریاں بڑھ گئی۔ ماں بہنوں، اپنے بدنوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ زینہ کے خیال سے بھی بچائے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جس نے جوانی میں اس گناہ سے توبہ نہیں کیا اس کو لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھنا پڑے گا۔ قرآن میں ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ہاں، جو مگر زنا سے توبہ کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور اعمال پر زندگی گزارے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، بہت لمبی مدت تک زنا کار مردوں کو، عورتوں کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے۔ ماحول دیکھو آپ، باہر کیا ماحول چل رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ دیندار عورتیں اگر اپنے محرم کے ساتھ جاؤ بازار میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے ننگے لباس پہن کر غیروں کی عورتیں، غیروں کی لڑکیاں، خود ہماری بچیاں دیکھو جا کر، آپ کو اندازہ آئے گا کہ کیا اللہ دنیا کو باقی رکھے گا؟ اتنے اتنے چڈے پہن کر ہماری لڑکیاں گھوم رہی بازاروں میں، مسلم لڑکیاں، فیشنیبل گھرانوں کی، جن کے گھروں میں دین نہیں، پردہ نہیں۔ آپ دیکھو ذرا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 250 کے قریب زلزلے ہو رہے ہیں عزیز بہنوں اور ماں۔ دیکھو یہ میں نے میرا موبائل کھولا، اس میں ایک ایپ ہے ارتھ کوئک الرٹ، کہ بھوکمپ آپ کو جگا رہے ہیں۔ دیکھو ابھی یہ 90 بھوکمپ بتلا رہے ہیں آج ابھی تک میں، ابھی شام 5 بجے، کل 131 تھے، ورنہ پرسوں 232 تھے، ابھی 2 دن سے تھوڑے کم بتلا رہے۔ رات 12 بجے سے ابھی 5 بجے تک میں 90 زلزلے اور بھوکمپ بتلا رہے۔ آپ کے راجستھان میں کتنے بھوکمپ ہوئے آپ کو خبر ہے؟ دلی، ہریانہ، پنجاب سے کتنے آ رہے ہیں؟ ابھی مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کا علاقہ باقی نہیں جب بھوکمپ اور زلزلے نہیں آ رہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ترکی اور سیریا میں ہوا، 1 لاکھ آدمی مارے گئے زلزلے میں، پوری دھرتی ایسے ہل رہی ہے۔ ہم کو 1400 سال پہلے بتلا دیا اللہ نے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں شروع ہوگی۔ 2007 سے بھوکمپ اور زلزلے شروع ہوئے، آج 2023 ہو گئے اور 200 کے اوپر تعداد جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔
حدیث میں ہے مشکات شریف میں السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ الی آخر الحدیث. ایک برس مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح. دیکھ لو آپ آئندہ جمعے کو آپ مجھے یاد کرنا، آپ کو انداز آئے گا کہ ایک دن کی طرح دوسرا جمعہ آ گیا. ابھی ہم رمضان کی راہ دیکھ رہے تھے، رمضان کود کر نکل گیا، بقرعید آ گئی ہمارے سامنے. اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے، کھلم کھلا نشانی قیامت کی. میں نے کل رات پیپاڑ میں بیان کیا مجمع میں کہ بغیر موسم کے بارش قیامت کی نشانیاں حدیثوں میں. آج دیکھو آپ کے کل وہاں بھی ہوئی اور آج دیکھو آپ کے آج یہاں بھی ہوئی. کہنے کا منشا یہ ہے نشانیاں ظاہر ہو گئی اور تقریباً 4 بڑی نشانی ہو گئی. دھواں آئس لینڈ میں 2010 میں نکل گیا، یورپ میں. آج تک اتنا بڑا دھواں عزیز بہنوں اور ماؤں کبھی نہیں نکلا پوری ہسٹری اور تاریخ میں. 14 اپریل سے 24 اپریل تک اتنا بڑا دھواں نکلا کہ پورا یورپ، امریکہ اور فرانس کا بڑا حصہ اس کی پکڑ میں تھا. 80% ہوائی جہاز دنیا بھر کے اللہ نے بند کر دی. اتنا ڈینجر دھواں نکلا. اور اس دھوئیں کا ذکر سورہ شورا میں، سورہ دخان میں آیت نمبر 10 25ویں پارے میں ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. وقت پورا ہونے جا رہا ہے، دیکھ لینا 25واں پارہ آیت نمبر 10 سورہ دخان میں ہے کہ دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا. یہ دھواں نکل گیا 2010 میں. 2007 سے زلزلے شروع ہوئے، 2023 چل رہے ہیں اور قیامت تک بند نہیں ہوں گے اب. اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے جس میں زمین پھاڑ کر اللہ نے زندہ انسانوں کو غرق کر دیا، زمینوں میں گاڑ دیا. ابھی جو ترکی میں ہوا 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مارے گئے، 20,000 کے قریب آدمی کا نام و نشانی نہیں، ریکارڈ میں نہیں دکھ رہا. کہاں گئے؟ زمین کے 2 ٹکڑے ہوئے اور انسانوں کو کھا گئی. عزیز بہنوں اور ماؤں، اور اب علماء کہہ رہے ہیں دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. سعودی عرب سے کتاب آئی ہے شیخ یوسف الوابل کی، بہت بڑے عالم ہیں سعودیہ کے. ان کی کتاب کا نام ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں. شروع مقدمے میں لکھا ہے کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے. کیا یہ بڑے بڑے علماء جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربستان جہاں سے شرک کو مٹایا گیا تھا اور ایک اللہ کا نام بلند کیا گیا تھا، وہاں دوبارہ شرک داخل ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب. ابھی ریاض میں، بریدہ میں، جدہ میں بڑے بڑے مندر بنانے کی وہاں کے بادشاہوں نے اجازت دے دی. یہ شرک کو داخل نہیں کیا تو اور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربستان کی زمین ہریالی ہو جائے گی، سبزیاں پکنی لگے گی جہاں ایک غلہ اناج نہیں ہوتا تھا. آج دیکھو جدہ سے مکہ جاؤ، مکہ سے مدینہ جاؤ، سب سبزیاں، ہریالیاں ہریالیاں. آپ کو کتنی نشانیاں سننا ہے عزیز بہنوں اور ماؤں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. رات پوری ہو جائے تو بھی پوری نہ ہو. بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اب آخری بات سن لو. حضور بخاری شریف کتاب تعبیر رؤیا میں حدیث آئی، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا. کتنی عورتیں دیکھ رہی ہے کہ سورج پچھم سے نکل رہا ہے، کتنی عالمات دیکھ رہی ہے، کتنی دیندار عورتوں کو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، کتنے علماء دیکھ رہے ہیں. میں کاٹھیاواڑ جاتا ہوں، یہ کچھ بھوج کے قریب میں ہے کاٹھیاواڑ، ویراول شہر ہے دریا کے کنارے. وہاں مولانا عمران صاحب رہتے ہیں. وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر لینے بھی آتے ہیں، مگر میری یہ قیامت کی نشانیوں والی بات پر ان کو یقین مضبوط نہیں تھا. ابھی ان کا میرے اوپر وائس میسیج آیا تھا چند مہینے پہلے کی بات کہ مولانا میں نے معافی مانگنے کے لیے آپ کو میسیج کیا. میں نے کہا کیا بات؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ بھی دیوبند آئے ہیں اور میں بھی دیوبند آیا ہوں. خواب میں میری اور آپ کی عصر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی موسری کے جھار کے پاس، دارالعلوم دیوبند کا جو دارالحدیث ہے اس کے قریب، پرانے دارالحدیث کے قریب. اور کہا ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے اور اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی.
اور میں نے فوراً دیکھا کہ پشچم کی سائڈ سے سورج نکل آیا خواب میں. یہ خواب میں دیکھ رہے. کہا میں نے خود نے دیکھا کہ سورج پچھم سے نکل گیا. تو یہ میسج آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خواب بتا دیا کہ اب گویا پشچم سے سورج نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے والا. عزیز بہنوں اور ماؤں، میں آپ کو قیامت کی تاریخ نہیں بتلا رہا ہوں کہ فلاں سال آ رہی، میں نشانیاں بتلا رہا ہوں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے اور امت غفلت میں سو رہی ہے. گھر گھر شرک عام ہونے لگا ہے. مندروں میں کفار کے پاس ہماری عورتیں بھوؤں کے پاس جا کر شرک کے کام کروا رہی. کچھ تکلیف آ گئی تو فوراً غیر مسلم مندروں میں جائے گی اور کہا دیکھو ہمارے گھر میں فلاں فلاں تکلیف. شرک ہے، شرک. ایمان سے نکل جاؤ. عبرتناک انجام ہوگا جو ایمان کو چھوڑ کر شرک کی طرف جائیں گے. تو اعمال تو بہت ہو رہے ہیں مگر عقیدہ اور ایمان کمزور ہے. عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ سائنس والے کئی دنوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہوا کا طوفان آنے والا ہے اور بارش کا خطرہ ہے. تو دیکھو بارش آ گئی آپ کے جودھ پور میں، باڑمیر میں ہلکا سا طوفان آیا، ادھر کچھ بھوج میں بہت نقصان ہے، ویراول میں بھی بہت نقصان، اور کراچی میں سب سے زیادہ نقصان. ان کا کوئی کمال نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بتلایا ویسا انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں میں طوفان آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا سائنس والوں کو. سائنس والوں کا کوئی کمال نہیں. سائنس والے ہم کو کہتے ہیں فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، تو مسجدوں میں اعلان ہوگا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن سورج گرہن کی نماز پڑھی، چلو ہم بھی سنت ادا کریں. اس وقت ہم سائنس والوں کی بات مانتے ہیں. ابھی سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں. دی نیو سائنٹسٹ سیز دی probability of sun rising from west، کہ نئے سائنٹسٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تو وہ انداز بتلا رہے ہیں کہ 2037 میں یعنی 40 سے پہلے تک. مگر ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں. ارے بھائی اتنا تو مانو کہ ان لوگوں نے اتنا قبول کر لیا کہ سورج پشچم سے نکلنے والا ہے. اور بے شک بولو زور سے کہ یہ بات اللہ نے 1500 سال پہلے ہم کو قرآن میں بتلائی. تو ہمیں اور زیادہ جلدی سے توبہ کرنی چاہیے. سائنس والوں کا کام کیا ہے؟ ان کو جو نظر آیا اللہ نے ان کو بتلایا. ان کا کوئی کمال نہیں. لہذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر بڑھانی چاہیے کہ اب قیامت قریب آ گئی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، نماز کا حساب لے گا، عورتوں سے پردے کا حساب لے گا. جس بالغ عورت پر نماز فرض ہے اس پر پردہ بھی فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عمرہ، پڑوسی کا حق، حلال روزی، گھروں میں بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم پر دھیان دینا. آج کل کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اونلی دنیاوی تعلیم پر دھیان دے رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے شکایت ہے دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ نہیں تو بچے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. یہ ماحول بناؤ. بچوں کی دین اور دنیا کی تعلیم کے بارے میں ماں باپ کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. دنیا کا علم بھی اللہ ہی نے آسمانوں سے اتارا. حلال روزی بہت ضروری چیز ہے. حرام روزی سے بچنا، سود اور بیاج کے کاروبار سے بچنا بہت ضروری ہے. پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، رشتہ داروں کا حق، میراث تقسیم کرنا. بھائی ماں باپ کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہوا، ماں حیات ہے، تو آپ کو مفتی صاحب کو دارالافتاء میں پوچھنا پڑے گا ہم اتنے بھائی بہن ہیں، ماں حیات ہے، کس کو کتنا حصہ لگے گا. یہ نہیں کہ بھائی پڑھا لکھا تو بہن کا کھا جائے اور بہن پڑھی لکھی ہے تو بھائی کا کھا جائے. اللہ نے میراث کس کا کتنا حصہ ہے آسمانوں سے بتلایا ہے. زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلایا. آپ اگر روزانہ غسل کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں تو آپ کو کوئی سوال نہیں کرے گا. مگر آپ پسینے میں بدبودار رہتے ہیں تو آپ کو قیامت کے دن پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے پاکی صفائی کا حکم دیا تھا، آپ کے کپڑے صاف نہیں رہتے تھے، آپ کا بدن میں پسینہ آتا تھا. اللہ پوچھ سکتے ہیں. دانتوں کی صفائی کا حکم ہے. صحابہ کرام کے پاس ایک زمانے میں پانی بہت کم تھا مدینے میں،
تو جمعے کا غسل سنت قرار دیا تھا، آج بھی وہ سنت باقی ہے، مگر اس کے بعد آسمانوں سے حکم آیا. حضرات صحابہ فرماتے تھے کننا نغتسل کل یوم مرتن، جب پانی ملنے لگا تو ہم روزانہ غسل کرتے تھے. ناخن کاٹنا، بدن کے بالوں کی صفائی، یہ سب اللہ کے احکام ہیں. ابھی اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو چاند سے پہلے آپ کو ناخن اور بالوں کی صفائی کرنی پڑے گی، سنت بتلایا. نہیں کریں گے تو آپ کوئی بڑے گنہگار نہیں ہوں گے، مگر آپ کے ہاتھ سے سنت چھوٹ جائے گی. حکم ہے قربانی کا گوشت 3 حصے تقسیم کرنے کا حکم ہے. ایک حصہ خود کھا جاؤ، خود کھاؤ. دوسرا حصہ رشتہ دار، اس میں سسرالی رشتہ دار اور دوست احباب، آپ کی سہیلیاں ہوں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور تیسرا حصہ فقیروں کا اور غریبوں کا، مسکینوں کا. مگر آج کل وہ تیسرا حصہ بھی فروزن مشینوں میں چلا جاتا ہے. ابھی میں بڑودا گیا تھا ایک بار، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. ایک دوست کے یہاں کھانا تھا بیان سے پہلے. دیکھو سننے کا یہ بہنوں اور ماؤں نصیحت لینے کی چیز ہے. کیسے کیسے مسلمان ہیں دنیا میں، دین نہیں پڑھتے تو نقصان. اللہ کو گواہ رکھ کر یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ امت کا حال تو دیکھو، دین سے دور. مجھے کھاتے وقت کہہ رہے کہ مولانا آپ بہت خوش قسمت ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں سمجھا کوئی جانور، ہرن ورن کیا، یا کوئی گوشت، کسی کا گوشت یہ لائے ہیں شکار وکار کا، تو مجھے خوش قسمت کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے، کس سے خوش قسمت ہوں؟ کہا ماشاءاللہ یہ پچھلے سال جو میں نے 4 بکرے کاٹے تھے اس میں سے ایک بکرے کی ٹانگ کا گوشت کھا رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ باسی گوشت کھلا رہا ہے 1 سال پرانا اور مجھے خوش قسمت کہہ رہا ہے تو. اور کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ایک ٹانگ اور باقی ہے جو فروزن مشین میں رکھی. تو میں نے پوچھا اس کو کہ تو نے غریبوں کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ غریبوں کو دینا ہے. یہ حال امت کا دیکھ لو آپ. عزیز بہنوں اور ماؤں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. دین نہیں پڑھو گے نا تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہوگا. اب قیامت بہت قریب ہے، جنت بھی ایک بالش دور ہے. پھر انشاءاللہ بولو اپنی جگہ بیٹھ کر، سارے مرحوموں کے ساتھ جنت میں ساتھ ہی رہنا انشاءاللہ. وعدہ بالکل پکا. میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، بے شک بولو، اللہ اور اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. قرآن پاک میں ہر مومن کو جنت میں داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے. اس لیے اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. شوہر کی نافرمانی بھی نہیں ہونی چاہیے. اکثر گھروں میں جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. انڈرسٹینڈ کرنا، بھائی یہ چیز میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی نہیں. میں گجرات میں 2 جگہ علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ میرے پاس دوائیں لکھوانے کے لیے آتے ہیں. ایک سورت شہر میں اور ایک انکلیشور میں. اس میں زیادہ تر جھگڑوں کے بارے میں بھی آتا ہے. تو میں جو بہن یا جو بھائی آتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ آپ کی وائف کے ساتھ جھگڑا ہے آپ کا. میں نے کہا آپ کی وائف کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ آپ کام مت کرو تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اور وائف اگر آتی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ کو جو چیز پسند نہیں ہے دوبارہ وہ غلطی نہیں کیجیے آپ، پھر انشاءاللہ گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. مگر اصل میں یہ غلطیاں بار بار دہرائی جاتی، اس لیے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور دین سمجھ لو گے نا، دین صبر، دین میں صبر سکھایا جاتا ہے. نعمت پر شکر ادا کرو اور مصیبت پر صبر کرو تو کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. اس لیے اللہ کی بندیوں، جنت میں بہت مزہ کرو گی. فلفل پوائنٹ ہے وہ. یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن یہ محل چھوڑنے پڑیں گے. جیسے میں نے ابھی کہا مدھیہ پردیش بھوپال کا شیش محل آج خالی پڑا، ویران. ایسا بنایا ہے اس نے، پہلے تالاب بنایا ہے اور اس کے بعد جالیاں بنائی تو ادھر ہوا لگ کر تالاب سے گزر کر وہ پورے محل میں ٹھنڈک پیش کرتی تھی اس زمانے، صدیاں پہلے. تو عزیز بہنوں اور ماؤں، وہ محل تو آج کہیں نظر بھی نہیں آتی. اللہ کی بندیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی سورج پچھم سے نکلا نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ کر لو. اور دیکھو قیامت آئے گی جب آئے گی. میں نے تاریخ آپ کو نہیں بتلائی، چند برس باقی ہیں، مگر میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج میں نے آپ کو قصہ سنایا گجرات کے ایک ڈاکٹر کا، ہارٹ اسپیشلسٹ، 16,000 ہارٹ کے آپریشن کیے تھے.
2 घंटे उसका ऑपरेशन चला और जान तोड़ दी उसे। रूह की जानकारी सिर्फ अल्लाह के पास। ये मामला अल्लाह ने किसी को सुपुर्द नहीं किया। इसलिए दीन पर कायम रहो, नमाजें, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, दुआएं, खूब आगे बढ़ो नेक अमाल में और गुनाहों से बचने की कोशिश करो। और अपनी जवान बच्चियों पर नजर रखो, ये अकेली कहीं न जाएं, उसकी माँ साथ जाए या वालिद साथ जाए। हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है। आजकल बहुत लोग यूं कह रहे हैं हमको हमारी औलाद पर भरोसा है। ये तो बेवकूफ़ी की जुबान है जो आप बोल रहे हैं। ये माहौल ऐसा है कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे जवान लड़कियों को? आप पढ़ाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं, मगर गर्ल्स कॉलेज में भेजो, लेने जाओ, छोड़ने जाओ। हालात बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया है। ये जॉब पर भी जो लड़कियां जा रही, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। सिर्फ मर्द को कमाना चाहिए, औरत घर पर रहे। न औरत को कमाना है तो घर पर रहकर कमाए। सहाबियात औरतें घरों पर रहकर कमाती थी। मगर बेपर्दगी न करो, नुकसान हमारा है। और आज लोग हंस रहे, दुनिया की कौमें हंस रही है कि इनकी बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आ गई और कितनी को जलाकर खत्म कर दिया, कितनी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास ईमान नहीं था। अब माँ बाप ने कबूल नहीं किया तो इन बच्चियों ने फिर आत्महत्या कर ली। माँ बाप को जहन्नम की राह पे जाना पड़ेगा अगर एक बच्ची ने ईमान छोड़ा है तो। बच्चियां बालिग हो उसके से पहले दुनियावी तालीम के साथ इनको दीनी तालीम मजबूत दो, तो इंशाअल्लाह ये बच्चियां दुनिया में भी ईमान पर रहेगी, यहां तक के माँ बाप को जन्नत में ले जाए। लड़कों को भी दीन पढ़ाओ, दुनिया के साथ दीन पढ़ाओ। दीन लगाम है जिससे इंसान गुनाहों से बचता है। कहने का मंशा ये है कि घरों में दीन लाओ, हर हाल में लाओ। दुनियावी तालीम से कोई मना नहीं कर रहा है। तालीम तो अच्छी चीज है, हम लोगों ने खुद ने अंग्रेजी तालीम ली, मगर इसका यह मतलब नहीं कि दीन नंबर 2 में चला गया। दीन नंबर 1 पर रहना चाहिए, दुनिया नंबर 2 पर रहेगी। और दीन पर रहोगे तो अल्लाह ताला दुनिया में मदद करेगा। देखो, मेरे यूट्यूब पर बयानात है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन की मीटिंगों में भी लोग मुझे बुलाते हैं। अभी मैं गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यालय में गया था, आणंद में। ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग थे। कहां से लोग आए थे? ज्यादातर लोग एजुकेशन के लिए रोते हैं। गैर मुस्लिम भी रोते हैं और मुसलमान भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि एजुकेशन में हम बहुत पीछे। तो मैंने मुसलमानों को टारगेट करके मैं कहता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह ने मुसलमानों के लिए एक शर्त लगाई, और खाली से अगर मुस्लिम मीटिंग्स हो एजुकेशन की तो मैं वहां कुरान की आयत सुनाता हूं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो दुनिया में अल्लाह तुम्हें हर मैदान में मदद करेगा। आज हम लोगों ने दीन छोड़ दिया है तो दुनिया एजुकेशन में भी हम सारी दुनिया में सबसे पीछे रह गए। वरना पिछला इतिहास उठा के देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे पहले मुसलमान आगे थे। मुसलमान ही साइंटिस्ट थे। साइंस की बुनियादी मुसलमानों ने डाली, मगर हम पिछड़ गए। क्यों? हमने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया। हम 5 वक्त की नमाज ठिकाने की नहीं पढ़ते, कुरान को समझने के लिए हम तैयार नहीं, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? बात बहुत लंबी हो गई। बस अल्लाह के हुकूक भी पूरे करो, बंदों के हुकूक भी पूरे करो। और एक आखिरी बात सुन लो, हुक्म मान कर जाओ तब भी कब्र में जाना है, हुक्म तोड़ कर जाओ तब भी कब्र में जाना है। मैदान हशर हर हाल में आने वाला है। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि हम अपनी आखिरत की पूरी तैयारी करें, फिर अल्लाह ताला की दुनिया में भी मदद आएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। जो बात कहने की थी वो तो रह गई। अब अपनी अपनी जगह बैठकर सारी माँ बहनें इंशाअल्लाह कहें कि आज ही से हम हुकूकुल्लाह भी अदा करेंगी, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक भी अदा करेगी, और क़यामत की निशानियाँ ख़त्म होने से पहले बल्कि अपनी हर घड़ी हम इंशाअल्लाह जो है आखिरत की ज़ोरदार तैयारी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो। बिस्मिल्लाह।